فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم قل آمنت باللہ ثم استقم رواہ مسلم۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میرے محترم و مکرم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اعمال کی قبولیت کے شرائط۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال قبول ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور توحید پر قائم رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک صالح عمل کیے ان کے لیے فردوس کے باغات بطور مہمانی ہیں۔ حدیث مبارکہ قل آمنت باللہ ثم استقم رواہ مسلم، کہو میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا پھر اس پر قائم رہا۔ دوسری شرط اخلاص، یعنی عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اس میں کسی کا ریا و نمود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ حدیث نبی انما الاعمال بالنیات رواہ متفق علیہ، بے شک تمام اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تیسری شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے موافقت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دے اس سے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ حدیث نبی من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد رواہ مسلم، جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا ہو جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ عمل مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔